السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قابل احترام حاضرین و حاضرات، آج کے اس تربیتی ورکشاپ میں ہم سب ایک مقصد لے کر کے جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت حج اور عمرے کی صورت میں اس کا طریقہ کار کیا ہو، وہ کیسے ادا کیا جائے، اور اس میں کون کون سے ارکان ہیں، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا سنتیں ہیں، کون کون سی دعائیں ہیں، یہ مکمل طور سے سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو بخوبی انجام دینے کے لیے سب سے پہلے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کی، تو انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد یہی تھا کہ عملی طور سے اللہ رب العالمین کی بات، اللہ کے احکامات عملی طور سے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، کیونکہ محض کتابوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سمجھنا یا چیزوں کو ان کی حقیقت پر سمجھنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی علم ہو، اس کے تئیں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب تک وہ کسی ٹیچر سے یا کسی استاد سے نہ سیکھی جائے، محض کتابوں کے ذریعے سے مکمل طور سے متعارف ہونا اس چیز سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ کتابیں یہ علم کا ذریعہ ہیں، علم کا ماخذ ہیں، لیکن کتابیں یہ ہمارے فہم کی تصحیح نہیں کرتی۔ ہم کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس کتاب کا کوئی پیراگراف ہم پڑھیں، اس کے پڑھنے کے بعد ایک فکر ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، ایک سوچ آتا ہے، وہ سوچ ہماری، وہ فکر ہماری صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ کتاب اس کی تصحیح نہیں کرے گی، آپ نے چیزیں صحیح سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے، طریقہ آپ کو صحیح معلوم ہوا نہیں معلوم ہوا۔ کتابیں وہ آپ کے صحیح فہم اور غلط فہم کا موازنہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کتابوں کے ساتھ ساتھ میں ان کتابوں کے پڑھانے والے معلمین کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج یہاں جو ہم اکٹھا ہوئے ہیں، بہت ساری کتابیں آپ کو مارکیٹ میں، بازاروں میں لوگوں کے پاس مل جائیں گی، جس میں حج و عمرہ گائیڈ کے نام سے یا رہنمائی حج و عمرہ ملیں گے آپ کو۔ تو محض کتابوں کے ذریعے سے سیکھنا اور مکمل طور سے اس کی جانکاری پا لینا یہ ممکن نہیں۔ تو آج کا خاص طور سے جو نشست رکھی گئی ہے، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ عملی طور سے ہم چیزوں کو سیکھ لیں، جان لیں، اور کسی بھی چیز پر عمل کے لیے اور مکمل طور سے اس کے فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے فضائل کو سمجھ لیں، کیونکہ چیزیں جو ہم انجام دیتے ہیں یا کوئی بھی عمل جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس کے پیچھے جب تک ہم اس کے فوائد سے آشنا نہ ہوں تب تک اس دل جمعی کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آج کے اس پہلی نشست میں آپ کے سامنے حج کے متعلق جو احکام اور فضائل ہیں، اس تعلق سے کچھ باتیں اختصار کے ساتھ بنیادی طور سے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے گھر جو اللہ رب العالمین کے لیے بنایا گیا ہے، سارے گھر ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن خصوصی طور سے خانہ کعبہ کو جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ تو عمومی طور سے اس سے وہی مراد ہوتا ہے، ورنہ یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے بھی ہیں یہ بھی بیت اللہ ہی ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کا گھر ہی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ تو یہاں یہ کہا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بھی انسان میں اللہ رب العالمین کے گھر تک پہنچنے کی طاقت ہو، جو پہنچنے کی استطاعت رکھے، اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ ومن کفر، اور جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، اس میں کوتاہی کرے، سستی کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ رب العالمین دونوں جہان کے لوگوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں ایک مخصوص ایک شخص کے سستی اور کاہلی کا ذکر ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین جہان کے لوگوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک شخص ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگ اگر حج کرنا چھوڑ دیں، عمرے کو نہ جائیں، تو بھی اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر دنیا کے سارے لوگ حاجی ہو جائیں، ہر سال جائیں حج کو، عمرے کو، تو بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حج یا عمرہ یا جتنی ساری عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، اس میں وہ ہمارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس سے نہ تو اللہ کی شان بڑھتی ہے اور نہ تو ہماری کوتاہی سے کسر شان ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ استطاعت اگر ہے تو اس گھر کی زیارت کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ادنا سا مسلمان جس کے اندر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کی تڑپ اور جذبہ اپنے اندر پاتا ہے۔ اگر کسی کو ایک مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے اس گھر کے زیارت کی توفیق بخش دی تو تا زندگی اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بار بار اللہ رب العالمین کے اس گھر کی زیارت اس کو نصیب ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے کچھ اس طرح سے ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اے اللہ رب العالمین اس گھر کی محبت اور اس گھر کی طرف میلان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ تو آج چاہے وہ مکے کی زیارت ہو یا مسجد نبوی کی زیارت ہو، اس گھر پر جانے کے بعد ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ یہیں رہ جائے، واپس نہ جانا پڑے تو بہتر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے استطاعت کی شرط لگائی ہے۔ استطاعت کیا ہے؟ استطاعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی۔ آپ نے کہا الزاد والراحلہ، ایک تو توشہ سفر کے جو اخراجات ہیں وہ، اور دوسرے سواری کا انتظام۔ ان دو چیزوں کو استطاعت کہا جاتا ہے، لیکن اہل علم نے استطاعت میں 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ 4 چیزیں، اس میں 2 باتیں بیان ہوئی اور 2 باتیں اور ہیں جو اہل علم نے ذکر کی۔ قرآن و سنت کے فرامین کو دیکھتے ہوئے یہ 4 شرطیں لگائی گئی۔ تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ توشہ سفر کے اخراجات۔ آپ کو جس بھی ملک میں آپ ہیں وہاں سے اور جا کر کے اور واپس آنے تک کے اخراجات آپ کے پاس ہوں، ایک۔ دوسری چیز سفر کی قدرت اور طاقت،
آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ بیمار ہو، آپ سفر نہیں کر سکتے لیکن آپ کے پاس رقم ہے، تو سفر کرنے کی طاقت اور قوت بھی ہو آپ کے اندر، اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب آپ ٹرین پلین کا سفر نہیں کر سکتے، یا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کی بیماریاں بڑھ جائیں گی، یا آپ کے بدن کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ آپ سفر کر سکتے ہو، تو دوسری جو شرط لگائی گئی وہ سفر کی قدرت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ راستہ مامون ہو، آپ کے جان اور مال کا خطرہ نہ ہو۔ چوتھی چیز، اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے محرم کی شرط لگائی گئی۔ یہ 4 شرطیں ہیں بنیادی طور سے، یہ 4 شرطیں اگر پائی جائیں تو حج فرض ہوتا ہے۔ پہلی چیز زیادہ سفر، دوسری چیز سفر کی طاقت، سفر کرنے کی طاقت، تیسری چیز آپ کے جان و مال کا خطرہ نہ ہو، چوتھی چیز اگر خاتون ہیں تو ان کے لیے ساتھ میں کسی محرم کا ہونا۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب اگر کسی کے پاس مال تو ہے لیکن سفر کی قدرت نہیں ہے، وہ سفر نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں ان کے لیے 2 آپشن ہیں، یا تو اپنے جانب سے کسی کو حج کے لیے بھیج دیں ایک، یا دوسرے یہ ہے کہ وہ وصیت کر کے چلے جائیں کہ میرے جانب سے حج کر لینا، اپنی اولاد کو، اپنے ورثہ کو یہ وصیت کر کے چل جائیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں، مال ہے سفر نہیں کر سکتے، اور ان دونوں کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ ایک خاتون نے حجۃ الوداع میں خثعم کی ایک خاتون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ان کے اوپر حج فرض تھا لیکن سفر کی طاقت نہیں تھی، اور اس دوران ان کی موت ہو گئی، تو انہوں نے وصیت کر دی تھی میں ان کے جانب سے حج کروں تو کیا ان کو اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج عنہ، ان کے جانب سے حج کر لو۔ تو اگر کسی کے پاس سفر کے اخراجات ہیں، مال ہے اتنا، لیکن سفر کی قدرت نہیں ہے، تو وصیت کر کے چلے جائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ حج بدل جس کو ہم کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع ہی میں ایک صاحب تلبیہ پکار رہے تھے، لبیک عن شبرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ تو کہا یہ میرے بھائی ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں، جو کچھ کہا کہنے والے نے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اپنا حج کر لیا ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج عن نفسک ثم حج عنہ، سب سے پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد پھر شبرما کی جانب سے حج کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی کو اپنی جانب سے حج کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کو بھیجیں جس نے اپنا حج پہلے کر لیا ہو۔ کسی ایسے انسان کو آپ حج بدل کے لیے نہیں بھیج سکتے ہیں جس نے اپنا حج نہ کیا ہو۔ تو جو اپنا فرض حج کر چکا ہو اس انسان کو آپ اپنے بدلے حج کے لیے بھیج سکتے ہیں، آپ کے جانب سے آپ کا فرض حج ادا ہو جائے گا اور اس انسان کے لیے نفلی حج کا اجر مل جائے گا۔ یہ فائدہ ہے۔ تو استطاعت میں یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اب رہ گیا مسئلہ خواتین کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل للمرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی بھی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ تو حج
اور عمرے کے میں استطاعت کے لیے خواتین کے لیے خصوصاً یہ چوتھی شرط لگائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کے وہ حج کو نہ جائیں، عمرے کو نہ جائیں، یہ شرط ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ اجازت دے دے تو اس سے شریعت نہیں بدلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں بدل سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے تو اجازت ہے، چاہے وہ سعودی گورنمنٹ ہو یا آپ کی اپنی موجودہ حکومت، اگر وہ اجازت دے دے کہ عورتیں عمرے کو جا سکتی ہیں، تنہا حج کو جا سکتی ہیں، اس سے ہماری شریعت تبدیل نہیں ہوتی ہے، جو ہے وہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے کوئی جا رہی ہیں تو آپ انہیں روک نہیں سکتے، اس لیے کہ گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے، جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ قانون نہیں بلکہ شریعت کا جو قانون ہے اس قانون کو سمجھیں اور اس قانون کی پاسداری کریں۔ تو اسی لیے یہ شرط لگائی گئی کہ درست نہیں ہے کہ وہ سفر کریں، اس لیے خواتین، خصوصی طور سے وہ خواتین جن کے پاس پیسہ ہے، سفر کی قدرت بھی ہے، ان کے لیے راستہ پرامن بھی ہے، لیکن محرم نہیں ہے، تو ان کے سامنے دو آپشن ہیں، وصیت کر دیں یا تو پھر اپنے بدلے کسی کو حج پہ بھیج دیں، شوہری کو بھیج دیں یا کسی رشتہ دار کو اپنے بھیج دیں، لیکن شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تنے تنہا نہ جائیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کی۔ تو یہ شرط لگائی گئی۔ تو یہ جو عمل ہے خاص طور سے اب جو انسان جس کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ بسا اوقات ہمارے پاس وہ سارے وسائل ہوتے ہیں کہ جس سے ہم حج یا عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ہم اس کو ٹالتے رہتے ہیں، یہ سال نہیں، اگلے سال، اگلے سال نہیں، اس کے بعد، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص بھی حج کا ارادہ، عمرے کا ارادہ بنا لے، عزم کر لے، اس کے پاس وسائل ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرِضُ الْمَرِيضَ، ہو سکتا ہے اس کو بیماری آ کے لگ جائے، پتہ نہیں ہے اگلے سال تک ہماری اپنی صحت ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے ہی میں بیماریاں گھیرتی ہیں، جوانی میں بھی بیماری لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ او تذل ضالہ، یا آپ کے پاس جو جمع دولت ہے وہ لٹ جائے۔ آج کل کتنے فراڈ ہوتے ہیں آن لائن، پتہ چلا کہ اکاؤنٹ خالی ہو گیا اور آپ ارادہ ہی کر رہے تھے، پورا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے، منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا او تذل ضالہ، ہو سکتا ہے کہ زیادہ سفر جو آپ نے رکھا ہو، سواری کا جو آپ نے انتظام کیا ہو سفر کے لیے، وہ گم جائے۔ آج کے دور میں گمنا یہی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو جائے، فراڈ ہو جائے، آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ او تعرض الحاجہ، یا اسی طرح سے کچھ اور ضروریات آپ کو درپیش ہو جائے، کچھ بھی نکل سکتا ہے، کچھ بھی حالات ایسے آ سکتے ہیں جو آپ کو لگے نہیں یہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے، جب بھی اللہ رب العالمین توفیق دے دے، تو سب سے پہلے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بالکل تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں یہ کہتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں دورہ کروں اور یہ دیکھوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے صاحب وسعت بنا دیا ہے، وہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، تو میرا یہ ارادہ بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا دوں، جزیہ لگا دوں، کیونکہ
حج یہ اسلام کا ایک رکن ہے اور ایک اسلامی شعار ہے، پہچان ہے۔ تو اگر کوئی اس کے ذریعے سے اسلام کی شناخت کو نہیں برقرار رکھ پا رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اتنا سخت نظریہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حج ایک عظیم عبادت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز 5 وقت کی فرض کی ہے، 24 گھنٹے میں 5 بار ہم اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے وہ سال بھر میں ہے، روزہ ہے وہ بھی سال بھر میں ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور ایک موقع دیا، پوری زندگی انسان محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے اور ارادہ کرے، اللہ رب العالمین یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا کہ اس رکن کو ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بنیادی فریضہ ہے اور اسلام کے رکن میں سے، ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے حج، اور فضیلتیں بھی اس کی بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ آپ نے حج اگر کیا اور وہ حج مبرور ہو گیا، مقبول ہو گیا، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو جنت کے سوا کوئی اور بدلہ اللہ کے پاس نہیں، جنت کے سوا کوئی اور بدلہ نہیں۔ تو یہ بہت عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ ہی جنت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ حج مقبول ہو جائے، مبرور بن جائے۔ مبرور کیا ہے؟ بر سے ہے، ہم پڑھتے ہیں نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تو بر کے معنی ہوتے ہیں نیکی، صداقت، سچائی، اطاعت، بر ہوتا ہے۔ سلف حج مبرور کے تعلق سے کہتے ہیں ان یرجع زاہدا فی الدنیا وراغبا عن الاخرہ، وراغبا فی الاخرہ وزاہدا عن الدنیا۔ حج مبرور کہتے ہیں کہ ایک انسان جب حج سے واپس آئے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جائے اور آخرت کی محبت زیادہ بڑھ جائے۔ تو ہر انسان حج سے واپس آنے کے بعد اپنا موازنہ کر سکتا ہے کہ آیا اس کا حج مبرور ہے یا نہیں، اللہ نے اس کو قبول کیا یا قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں ان یرجع ان یکون زاہدا عن الدنیا وراغبا فی الاخرہ، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت اس کے اندر کم ہو جائے لیکن آخرت کے تئیں وہ زیادہ مستعد ہو جائے گا، اب اس کے زیادہ تر فکر ہو کہ اپنی آخرت سنبھال۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان یرجع فیکون فی عملہ خیرا مما کان علیہ قبل الحج۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جب حج سے واپس آئے تو اس کے اعمال میں بہتری پیدا ہو جائے، اعمال یعنی اعمال الآخرہ، آخرت کے اعمال میں اس کے بہتری پیدا ہو جائے، حسن پیدا ہو جائے۔ حج سے پہلے اس کے جو اعمال تھے نیکیوں والے، ان کے بالمقابل حج سے آنے کے بعد اعمال میں اور زیادہ سدھار پیدا ہو جائے، تو وہ سمجھ لے کہ اس کا حج کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ تو یہ کچھ علامتیں اہل علم نے حج مبرور کی بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان کی فضیلت کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ یا ادیم الحجۃ والعمرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توفیق کے مطابق بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، یا حج و عمرہ میں دوام اختیار کرو، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے حج کو چلے جاؤ، جب بھی اللہ توفیق دے عمرے کے لیے چلے جاؤ۔ اس کا 2 فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فَإِنَّهُمَا
यनफयानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा कमा यनफ़िल कीरु ख़बसल हदीदी वज़्ज़हबी वल-फ़िद्दती वलैसा लिल हज्जी सवाबुन दूनल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा अगर हम बार बार करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से हमारी मोहताजगी, हमारी गुर्बत अल्लाह ख़त्म कर देगा। मोहताजगी ख़त्म होगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी इसके ज़रिए से। और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से हमारे गुनाहों को ख़त्म कर देगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़्फ़ारतुल लिमा बैनहुमा। एक उम्रा और उसके बाद हम जब दूसरा उम्रा करते हैं तो इन दोनों उम्रे के दरमियान जो भी हमसे गुनाह सरज़द होते हैं अल्लाह ताला उन गुनाहों के लिए किए गए उम्रों को कफ़ारा बना देता है, तो गुनाह मिट जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बार बार अगर अल्लाह तौफीक दे, हज की बार बार तौफीक नहीं मिल पाती है, उम्रे ही की अगर तौफीक मिलती है तो बार बार उम्रा करना चाहिए। इससे एक तो गुनाह मिट जाएंगे और दूसरे अल्लाह ताला मोहताजगी ख़त्म कर देगा। तो ये बुनियादी फ़ायदा है। तीसरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मिसाल दी, कहा कि जैसे भट्टी में लोहे की जंग को ख़त्म करने के लिए हम लोहे को डालते हैं तो पूरा मैल उसका निकल जाता है। सोना उसको खालिस करने के लिए आग में सोनार तपाता है, चांदी को खालिस करने के लिए आग में तपाता है, अब वो खालिस हो जाता है, पूरा मैल कुचैल जो भी केमिकल रहता है सब खत्म हो जाता है, अब वो खालिस हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम बार बार हज और उम्रा करते हैं तो हम ऐसे ही गुनाहों से पाक हो जाया करते हैं। इस तरह की मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और फिर आगे कहा लैसा लिल हज्जी सवाबुन दूनल जन्नह। तो याद रखो हज की नेकी अगर कोई हो सकती है, उसका अज्र कुछ हो सकता है तो वो जन्नत ही है। इसी तरह से हज और उम्रे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद से ताबीर किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिहादुल कबीरी वस्सगीरी वज़्ज़ईफ़ी और अल्लाह के वल मरअती, जिहादुल कबीरी वस्सगीरी वज़्ज़ईफ़ी वल मरअती। एक बड़ी उम्र का इंसान, एक छोटा और कमज़ोर इंसान और औरतें, ये जिहाद में तो शरीक नहीं हो पाते हैं अपनी कमज़ोरी की वजह से, लेकिन अगर ये हज और उम्रा कर लें तो यही इनके लिए जिहाद है। इसलिए कि बहुत मेहनत का काम है। उमूमी तौर से हमारे हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क और करीब के श्रीलंका यहाँ के जो लोग जाते हैं तो उमूमी तौर से हमारे ये जहन में है कि जब 60 से उम्र तजावुज़ हो जाए तब हज करना चाहिए ताकि ज़िंदगी में जो कुछ किया है वो ख़त्म हो जाए। जवानी में कर लेंगे तो बाद वाला जो गुनाह करेंगे उसका क्या होगा। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ यही है। हालांकि हज और उम्रा बड़ी मेहनत का काम है, ये बुज़ुर्गों के काम का नहीं है। अरकान की अदायगी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक तंदुरुस्त इंसान, एक जवान ताकतवर इंसान जिस अंदाज में इस रुकन को अदा कर सकता है, एक कमज़ोर इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं। पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से सारे अरकान की अदायगी एक बुजुर्ग के लिए तो मुमकिन नहीं। यहाँ चलने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब वहाँ मुख्तलिफ मकामात पर, चाहे वो तवाफ़ हो, मुज़दलिफ़ा हो, मिना हो, रमी जमरात हो, ये सारे जो अमाल हैं बड़ी मेहनत के काम। तो हम कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ताकत दी है तो सबसे पहले ये कर लें। इंतज़ार ना करें कि जब सारे काम निपट जाएंगे तब हम निपटने को जाएंगे गुनाहों से। तो आम तौर से यही रुझान है हमारे यहाँ, हालांकि बहुत मेहनत का ये काम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जिहाद है, एक जिहाद है। ये एक औरत
جو جہاد میں نہیں جا سکتے حج اور عمرہ کر لے، سب سے بڑا جہاد ہے، اس کے لیے بڑی محنت کا کام ہے۔ اب آج خاص طور سے جو لوگ جاتے ہوں گے، اندازہ ہے کہ اگر آپ نے دوران عمرہ جب تک آپ احرام میں ہیں تو آپ کو طواف نیچے سے کرنے کو دیا جا رہا ہے، لیکن جب آپ نے احرام کھول لیا تو بولتے اوپر سے جا کے کرو۔ تو بتاتے ہیں لوگ 6 سے 7 کلومیٹر کا چکر پڑتا ہے وہ، ابھی معمولی ہے ایک بزرگ انسان کے لیے 6 سے 7 کلومیٹر چلے وہ ممکن ہی نہیں، تو بہت مشکل کا کام ہے۔ آپ جوان ہو، آپ کے لیے آسان ہے، آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپ بار بار طواف کر سکتے ہو، لیکن بوڑھا انسان، بزرگ انسان، مرد و خواتین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کے لیے اس روم سے نکل کر کے اس روم میں آنا مشکل ہے، اب وہ حج کو جا رہے ہیں یا عمرے کو جا رہے ہیں، کتنا مشکل کام ہے، کیسے انشراح صدر کے ساتھ وہ ان اعمال کو انجام دے سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کو کہا کہ یہ جہاد ہے، جہاد ہے یہ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑتے ہیں اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اور جو لوگ عمرے کو جا رہے ہیں، یہ لوگ وفد اللہ ہیں، اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ میزبان ہو گیا، آپ اللہ کے مہمان بن گئے، یعنی آپ کی میزبانی اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ ایک کوئی بڑا لیڈر اگر آپ کو دعوت دے دے، 4 لوگوں میں چلاتے ہیں میرا بڑا مقام ہے اور فلاں نے ہم کو بلایا ہوا دعوت پہ، VIP دعوت ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی دعوت ہے۔ وفد اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان۔ دعاہم فاجابوا، اللہ نے انوائٹیشن بھیجا، انہوں نے اس کو قبول کیا، اللہ نے بلایا، انہوں نے قبول کیا۔ اب کیا ہوگا؟ جب آپ اللہ رب العالمین کے مہمان بن گئے، اللہ آپ کا میزبان ہو گیا، تو میزبان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مہمان کا پوری طریقے سے خیال رکھیں۔ آپ کسی کے یہاں جب مہمان بن کر کے جاتے ہو تو میزبان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، بار بار آپ کے لیے اور کچھ کر سکتے ہیں، اور کچھ لائیں، اور کچھ حاضر کریں، اور کچھ پیش کریں، یہ میزبان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاہم فاجابوا، اللہ نے انہیں بلایا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس بلاوے پر لبیک کہا، اس کو قبول کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہی ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا تھا، اب آپ کہہ رہے اے اللہ میں حاضر ہو گیا، تو اللہ نے بلایا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعاہم فاجابوا، اللہ نے بلایا، یہ آ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سألوہ فعطاہ، اب جو بھی مانگو گے اللہ رب العالمین دے گا۔ اتنا بڑا مقام کہ آپ منہ کھولو اللہ رب العالمین دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ وہ میزبان ہے، مالک الملک ہے، ساری کائنات پر اس کا کنٹرول ہے، کیا نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، سب پر اس کا کنٹرول ہے، مانگ کے تو دیکھو۔ تو اب آپ کیا ہو گئے؟ میزبان، اللہ ہے، مہمان آپ ہو۔ سألوہ فعطاہم، یہ لوگ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں گے جائز، اللہ تعالیٰ وہ دے گا، اس لیے کہ مہمان کو خوش کرنا میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا شرف ہے ان تمام لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین حج اور عمرے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی زیارت کا شرف انہیں دے دے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا عمل ہے
تو اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں کہ یہ جو شرف ہے، یہ جو مقام ہے، یہ ہم کو ملے گا کیسے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حج اور عمرے کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو ہماری نیت خالص ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، لوگ نہ کہیں کہ اتنا بڑا دولت مند ہونے کے باوجود بھی کبھی حج عمرہ کو نہیں جا رہا، تو لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے، خاندان کے دباؤ میں آ کر کے، یا سارے لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے نہیں، یا لوگوں میں حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ کام سے بہت زیادہ تھک گئے ہیں اب کچھ ریسٹ کے لیے چلے وہیں چل جاتے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو خالص اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے خاطر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ حکم ہے کہ دین پر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کہ قبولیت کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، ہم جیسی نیت رکھیں گے ویسا اللہ رب العالمین ہم کو اجر دے گا۔ تو نیت خالص ہونا چاہیے۔ قدم بڑھانے سے پہلے کچھ دیر رک کر کے انسان سوچے کہ آیا ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حساب کرنے پہ آئے۔ تو ہم کو ہمارا حساب کر لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ عمل کوئی بھی ہو، نیکی کی چھوٹی سی نیکی ہو یا بڑی سی بڑی نیکیاں، اس کے کرنے سے پہلے ہم موازنہ کر لیں اور اپنے دل میں ہم جھانک لیں کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ چھوٹا عمل اگر اس میں اخلاص ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ رب عمل صغیر تعظمہ النیہ، چھوٹا عمل اگر نیت ہماری سچی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اور رب عمل کبیر تصغرہ النیہ، اور بڑے سے بڑے اعمال آپ کر لو، نیت میں اگر ہمارے کھوٹ ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہم بار بار سنتے ہیں ایک شخص راستے سے جا رہا ہے، راستے میں اس نے ایک کانٹا دیکھا، اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا تو شکر اللہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کانٹا ہٹانے کی وجہ سے اس عمل کی قدردانی کی اور اس کو معاف کر دیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ کوئی بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا پتھر اس نے ڈھکیلا تھا، گاڑی ڈھکیل کر کے ہٹائی تھی، نہیں، ایک چھوٹا سا کانٹا اس نے ہٹایا، تکلیف دہ چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعمال کا ذکر کیا یا ایمان کے شعبوں کا ذکر فرمایا تو کہا ادنا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا۔ اور اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ، یہ اعلیٰ درجہ ہے توحید، اور اس کے بعد ادنا درجہ ایمان کا ذکر کیا، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ تو اس انسان نے عمل کیا کیا تھا؟ ادنا درجے کا عمل، اماطۃ الاذی عن الطریق، ادنا درجے کا عمل تھا، لیکن اس ادنا درجے کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کس وجہ سے؟ آخر اس کانٹا ہٹانے کے پیچھے اس کا جذبہ کیا تھا؟ میری نگاہ پڑ گئی، میں اس کی اذیت سے بچ گیا، ہو سکتا ہے میرے بعد گزرنے والے اس کو نہ دیکھ سکیں، انہیں چبھ جائے۔ تو مخلوق کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس نے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائی، اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل بڑا پسند آیا۔ کتا ایک نجس جانور ہے، اس کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی،
नजिस जानवर है, बर्तन में मुंह डाल दे तो नबी ने कहा 7 मरतबा धुल लो, तब जाकर के पाक होता है। कोई घर में शौकिया पाल ले तो कहते हैं 2 कीरात नेकी उसकी रोज घट जाती है। ये मामूली चीज नहीं है। कुत्ता शौकिया अगर हम पालते हैं, घर में रखते हैं, हर दिन हमारे नामे अमाल से 2 कीरात। नबी से पूछा गया कीरात क्या, तो कहा ऊँट पहाड़ देख रहे हो, इसके बराबर। अब 2 ऊँट पहाड़ सोच लो, हर दिन नामे अमाल से 2 ऊँट पहाड़ के बराबर नेकियां माइनस हो रही, उतना क्रेडिट हो रहा है क्या? सवाल ये भी है। हाँ? सिर्फ कुत्ता रखने की वजह से, ये ब्रांड का और यहां से और वहां से, कुत्ता ही है ना, कुछ और थोड़ी है, कुत्ता ही है। कुत्ता पाल करके इतनी नेकियां जाया कर रहे हैं मुसलमान, ताज्जुब की बात है। शौकिया, और अगर नेकियां नहीं है तो उतना गुनाह क्रेडिट होने वाला है, समझ रहे ना? हाँ, तो ये बहुत बड़ा मसला है, उतना गुनाह जुड़ दे जाएगा नामे अमल। तो एक कुत्ता जो नजिस है, उसको उसके दर्द को महसूस करते हुए पानी पिलाने वाले को अल्लाह ताला ने बख्श दिया। तो रुब्बा अमलिन सगीरिन तो अज़्ज़िमुहु निय्या, नीयत हमारी सच्ची हो, खालिस हो, तो अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला, दोनों के सदकात में जमीन आसमान का फर्क था क्वांटिटी के एतबार से। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के अपील पर अपने घर का आधा असासा लेकर के आए थे, लेकिन वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे घर के जायदाद से भी ज्यादा था। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो लेके आए थे पूरा घर बेच करके, बहुत कम था। लेकिन अज्र में, रुतबे में सदका किसका बड़ा था? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। किस वजह से? रुब्बा अमलिन सगीरिन तो अज़्ज़िमुहु निय्या। उमर बिन खत्ताब ने क्या सोचा? जो कुछ है मेरे पास उसका आधा दूंगा अल्लाह के रास्ते में। अबू बकर ने क्या सोचा था? जो कुछ हमारे पास है सब दूंगा। अब अगर उस वक्त उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ही नहीं, पूरे मदीना वालों के बराबर भी दौलत उस वक्त अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास होती थी, तो यकीनन वो सारी दौलत ला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल देते थे। तो उनका जो अज्र बढ़ा उस जज्बे की वजह से बढ़ा, जो जज्बा था उनका। वो क्वांटिटी नहीं देख रहे थे, बस उनको ये था नबी ने हुक्म दिया हमको करना ही है। तो जेब में हाथ डालने के बाद ये नहीं सोचते थे कि गिन करके निकालो, बल्कि जो आ गया अल्लाह के रास्ते में दे दिया। तो रुब्बा अमलिन सगीरिन तो अज़्ज़िमुहु निय्या, अमल छोटा हो लेकिन नीयत अगर सच्ची हो, नीयत में इखलास हो, तो वो अमल बड़ा बन जाता है, बड़ा बन जाता है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी सुनते हैं कि एक खजूर, एक मामूली सदका, 1 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, जब इखलास नीयत के साथ कोई अल्लाह के रास्ते में देता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके सदक़े को ऐसे पालता है जैसा कोई अपने जानवर पालता है। कुर्बानी के लिए आप जानवर पाल रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, आप हर इंसान की ख्वाहिश होती है लाए हैं तो उसको ज़्यादा खिलाओ, ज़्यादा पिलाओ, ताकि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, ज़बाई करना है उसको। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप क्या करते हो? जानवर पालते हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वो सदका लेता है बंदे की, तो क्वांटिटी नहीं देखता, बस अल्लाह देखता है वो जज्बा, और फिर उसको पालता है, बहुत बड़ा हो जाता है, पहाड़ के बराबर हो जाता है, पहाड़ के बराबर हो जाता है। एक सहाबी के चंद खजूर, बल्कि आधा सा था, वो आधा सा था, लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बावजूद, खेतों में पानी चलाने के बाद वो उतना खजूर हासिल हुआ था। वो पूरा जो ताउन जमा था उसके ऊपर नबी ने बिखेर दिया
کہا کہ دینار دیناروں پر بھاری پڑ گیا، اس لیے کہ نیت ہوتی، پوری رات محنت کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا مزدوری میں ملا تھا، رات بھر کی محنت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ڈھیر کے اوپر لکھے۔ تو حج جیسا عظیم عمل جس میں 4-5 لاکھ آپ خرچ کرتے ہو، اتنا خطیر رقم، آپ کے محنت کی کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، پتہ نہیں سالوں سے آپ اس کو جمع کر رہے، وہ رقم خرچ کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں اور نیت میں کھوٹ، دکھاوا ہو، شہرت ہو، ناموری ہو، واپس آنے کے بعد لوگ حاجی لکھیں، ہم کو حاجی صاحب کہیں، اس نیت کے ساتھ اگر ہم جا رہے ہیں، سماج اور معاشرے میں ہمارا رتبہ بڑھ جائے، اللہ کی نگاہ میں رتبہ کی فکر نہ ہو، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں رتبے کی فکر کی وجہ سے آپ جائیں، بیکار ہے، کوئی فائدے کا نہیں۔ تو اخلاص نیت سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے ہر ممکن یہ کوشش کہ حج جو ہے کوئی ایسا عمل نہیں کہ آپ اس کو چھپا کے کر سکتے ہو، کچھ ہی عمل ایسا ہے جہاں نیت بولا جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ نیت دل کا عمل ہے، نیت بول نہیں سکتے، نیت کرنا ہی ہے نا، نماز میں ہم نہیں بولتے نا کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں امام کے پیچھے اور اتنی رکعت ہے ظہر، جو کچھ ہم بولتے ہیں، تو عام عبادتوں میں نیت بولنا نہیں ہے، نیت کرنا ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے، لیکن حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا، یہ ایسے اعمال ہیں جن میں نیت بولنی پڑتی ہے، نیت بولنا ہے، ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک عمرۃ لبیک حجۃ، ہم نیت بول رہے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ مطلوب ہے کہ آپ نیت بولو، اظہار کرو، اس کو چھپا نہیں سکتے ہیں، لیکن اس ظاہری عمل میں بھی اخلاص مطلوب ہے، اس ظاہری عمل میں اخلاص مطلوب ہے، ضروری نہیں ہے کہ جانے سے پہلے آپ پورے خاندان میں اطلاع کرو، وہ ایک الگ مسئلہ تھا، ایک دور تھا جب ہفتے بھر 15 دن پانی والی جہاز سے لگ جاتے تھے، تب لوگ ملنے آتے تھے، پتہ نہیں واپسی میں ملاقات ہوں گی کہ واپس آئیں گے ہی نہیں، حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، پتہ نہیں ڈوب جائے جہاز جانے میں یا آنے میں، تو ایک الگ مسئلہ تھا، لوگ ملنے آتے، چلو آخری ملاقات کر لیں، لیکن آج کے دور میں وہ خطرات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سارے رشتہ داروں کو اطلاع کرنا، ان کی دعوتیں اڑانا، اپنی نہیں ان کی، ہم کو فلاں نے کیوں نہیں بلایا، ہم کو فلاں نے کپڑے کیوں نہیں دیے، یہ سارا غلاظت لے کے چلے جاتے، واپس آ کے دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، اب وہ جائے گا تو دیکھیں ہم بھی جھانکنے نہیں جائیں گے، یہ ساری فکر کیا فائدہ ہے؟ آپ تو اللہ کے لیے ایک عمل انجام دینے جا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلانا یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، حج سے واپس آنے کے بعد، عمرہ سے واپس آنے کے بعد، حج کو جانے سے پہلے، عمرے کو جانے سے پہلے دعوت کرنا یہ کوئی حرام عمل نہیں ہے، لیکن کوئی فرض واجب چیز بھی نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات کو، یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے نے واجب کیا ہے، اس کو سماج نے واجب کیا ہے، یہ سماج کی دین ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز کرے، ایک تو ویسی آدمی کے اوپر اخراجات کے بوجھ ہوتے ہیں، اب اس کے اوپر سے بھی سارے لوگوں کو بلانا یا سارے لوگوں کو اس بات کا مکلف کرنا، اب بیچارہ غریب رشتہ دار ہے، موقع پر اس کو آپ کو کپڑا دینے کی طاقت نہیں ہے یا آپ کی دعوت لینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن کیا کرے گا، وہ قرضہ لے کے کر رہا ہے، تو لوگ ہم پہ ہنسیں گے، وہ رشتہ دار گیا اس کو دعوت پہ بھی نہیں بلایا، یہ تو کل کو یہی بولیں گے، تو آپ سوچئے کسی کا دل دکھا کر کے اس کی دعوت کھانا یا اس کے ہدیے اور تحفے کا انتظار کرنا، جبکہ آپ اتنے بڑے عمل کے لیے جا رہے ہو جو آپ کے لیے جنت کا مژدہ جس کے لیے سنایا گیا ہے، تو آپ سوچئے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیئر کرنا اور اس طرح سے ایک سوچ بنا کر کے رکھنا، یہ صحیح چیزیں نہیں ہیں، تو یاد رکھیے جانے سے پہلے، آنے کے بعد، دعوتیں کھلانا، دعوت کرنا یا دعوتیں کھانا، یہ نہ فرض ہے اور نہ سنت ہے،
اور نہ تو حج عمرے سے یہ جڑا ہوا ہے، بس یہ لوگوں کے اپنے رسم و رواج ہیں، ختم کر دیں بہت اچھی بات، یہ نہ ہو بہت اچھی چیز ہے۔ تو ممانعت تو نہیں ہے کتاب و سنت میں، لیکن اس کو واجب فرض کی طرح سے بھی نہ کرے آدمی نا کہ بھائی کوئی نہیں بلایا، کوئی نہیں آیا تو آپ ناراض ہو جاؤ، ہم سے ملنے نہیں آیا، میں حج سے آ گیا واپس، ہم سے کوئی ملنے نہیں آیا، ملاقات نہیں کی، اچھی بات نہیں ہے نا۔ آپ ایک نیک عمل کر کے آئے ہو، کم لوگوں کو پتہ چلے، آپ جانو، آپ کا رب جانے، گھر والے جانے، بہت اچھی بات ہے، لیکن سارے لوگوں کو بتانا تھوڑی ضروری ہے کہ آپ اعلان کر کے جاؤ، واپس آؤ تو اعلان کرو میں آ گیا، اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اخلاص نیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ رب العالمین وہی عمل قبول کرتا ہے جو عمل خالص ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ تو اخلاص نیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ جو عمل کرو وہ آپ کا مال حلال مال ہو، کسی کا حق مار کر کے، بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا لوٹ کر کے، کسی کے مکان پلاٹ فلیٹ پہ ناجائز قبضہ کر کے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے آپ رقم کما بھی لیں تو کیا فائدے کا ہے؟ کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور قرآن میں جا بجا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے وہی کھاؤ پیو، سمجھ، وہی کھاؤ پیو۔ تو ایک تو مال ہمارا پاک ہونا چاہیے، لوگوں کا حق مار کر کے حج کر کے آ جائیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی سوچ غلط ہے۔ ایک تو آپ کا مال ہی ویسا ہے، تو جو مال ہو اس عبادت کے لیے، کسی بھی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز حقوق کی ادائیگی، حقوق کی ادائیگی، کسی کا حق باقی ہے آپ کے ذمہ ہے، اس کو دے کے جاؤ، جانے سے پہلے وہ دے کے جاؤ، اس لیے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا نام عمل صاف ہو جائے۔ اگر حقوق باقی ہیں، آپ کا مال بھی پاک ہے، سب کچھ حلال ہے، نیت بھی خالص ہے، یہ تو معاف نہیں ہونے والا ہے نا، جس کا حق دبا کے آپ گئے ہو۔ تو اس کے لیے تو آپ کو حق والے کا حق واپس کرنا پڑے گا، اس لیے کہ توبے کے شرائط میں یہ چیز شامل ہے۔ آپ کو گناہوں پر شرمندگی ہے، ندامت ہے، دوبارہ نہیں کرنے کا عزم کر رہے ہیں، اس گناہ سے آپ دور ہو جا رہے ہیں، استغفار بھی ہے، توبہ بھی ہے آپ کی زندگی میں، لیکن جس کا مار کے گئے ہیں اس کو نہیں دیں گے تو معاف ہو جائے گا؟ حج عمرے سے نام عمل صاف ہو جائے گا؟ نہیں، وہ کرنا ضروری ہے۔ زبردستی کا معاف مت کرواؤ، بعض لوگ زبردستی معاف کرواتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں زبردستی کا، اب آ گئے سامنے بول دیتا ہے، وہ دل سے تو نہیں بولتا، وہ جانتا نہیں ملے گا تو کرے کیا۔ تو یاد رکھیے جو حق والا ہے اگر وہ باحیات ہے تو دے دو، نہیں تو اس کے ورثہ تک پہنچاؤ، اس کے جو ورثہ ہیں ان تک پہنچاؤ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگو، اللہ نے اتنی بڑی رقم دے دی، پہلے دے دو حق والوں کا حق، اس کے بعد جاؤ۔ آپ حج نہیں کر سکتے عمرہ ہی کرنے چلے جاؤ، لیکن حق والوں کا حق دے کے جاؤ۔ کسی کا حق لے کے حج اور عمرہ کر کے آئیں، کیا فائدے کا؟ یہ حج عمرے کے نیکیاں تو آپ کو قیامت کے دن دکھائی دیں گے، لیکن وہیں کنگال ہو جائیں گے۔ اتدرون ما المفلس کہا گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو کنگال کس کو کہا جاتا ہے؟ تو کنگال ہو جائیں گے۔ یہ ساری نیکیاں تو دکھائی دیں گے نام اعمال میں، لیکن حق والا جب پہنچے گا تو دے دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ تو آپ کی محنت کا فائدہ کیا ہوا؟ سب کچھ جمع کر کے مال کمانا آسان ہوتا ہے کبھی کبھار، لیکن اس کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو نیکیاں کمانا کبھی آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ اس سے مشکل کام ہے۔
تو نیکیاں آپ جس محنت سے کمائیں اسی محنت سے اس کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او من شیء، اگر کسی شخص کا اپنے کسی بھائی کے حوالے سے عزت کو لے کر کے، مال کو لے کر کے کوئی مسئلہ ہو، اس نے ظلم کیا، فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو کل کا انتظار نہ کرے، آج ہی اپنا معاملہ صاف کر لے، آج ہی اپنا معاملہ صاف کر لے، ختم کرے اس کو۔ کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کو ستایا ہے، اس کو مارا ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے، آج ہی معاملہ ختم کرے، ورنہ وہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، خالی نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جانے سے پہلے حج عمرہ کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو مال ہے اس مال میں کہیں دوسرے کا حق تو نہیں ہے جو آپ دبا کے لے کے جا رہے ہو، جس کی وجہ سے آپ حاجی بنو گے، عمرہ کرو گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، حقوق والوں کے حقوق ان تک پہنچائے جائیں۔ تو جانے سے پہلے یہ دھیان میں رہے، اخلاص ہو، نیت سچی ہو، اور ساتھ ساتھ میں حقوق کی ادائیگی ہو، آپ کا جو مال ہے وہ مال پاک و صاف ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز، آپ کے اعمال سنت کے مطابق انجام پائیں۔ ہم سب جو جمع ہوئے ہیں حج اور عمرہ کو سیکھنے کے لیے، کیوں؟ تاکہ ہم جان سکیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں حج عمرے کے طریقے کیا ہیں۔ تو جانے سے پہلے اس کی تربیت اور ٹریننگ ضروری ہے، اس لیے کہ عمل وہی قبول ہوگا جو کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق اور موافق۔ اسی لیے حسن عمل کی جب تشریح کی اہل علم نے تو کہا اخلصہ واصوبہ، عمل خالص ہو یعنی اللہ کے لیے انجام دیا جائے، واصوبہ اور درست ہو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، اخلصہ واصوبہ۔ تو آپ کوئی بھی عمل، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، مزدلفہ میں ہیں، منی میں ہیں، عرفات میں ہیں، جہاں کہیں بھی، وہ آپ کے اعمال کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی میں انجام پائیں تو ہی فائدے مند ہوگا۔ تو جانے سے پہلے اعمال کو سیکھنا مکمل طور سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ گورنر ہوئے، امیر المومنین بنے، آئے عمرہ کو، وہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سالوں ہو گئے تھے، مکہ نہیں آ سکے تھے۔ دوران طواف محبت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، سارے رکن کا استلام کر رہے تھے، سارے رکن کا استلام کر رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے رکن کا استلام نہیں کیا ہے، آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا لیسا شیء من البیت مہجورا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی ہر اینٹ برکت والی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اما لکا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ نبی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کی ہر اینٹ جو ہے قابل برکت ہے؟ آپ سب چومتے جا رہے ہیں، نبی نے تو نہیں استلام کیا تھا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ محبت میں آ کے، جذبات میں آ کر کے آپ کچھ وہ عمل نہ انجام دیں جو کتاب اللہ سنت رسول میں نہیں ہے۔ اس لیے سیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے کہا تھا خذوا عنی مناسککم، حجۃ الوداع میں، اے لوگو مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو، تو سیکھ کے جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ وہاں پہ چلے گئے تو جانے کے بعد چند چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں پہ آئے رہتے ہیں،
کسی کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، کسی کی نہیں. تو اب الگ الگ مزاج کے لوگ آتے ہیں، الگ الگ زبان کے جاننے والے آتے ہیں. کسی وجہ سے، کسی کے ذریعے سے آپ کو دھکا لگ گیا، آپ کو کچھ نقصان پہنچ گیا، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو وہاں پہ گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو، الٹا سیدھا مت بولو، زبان کی حفاظت کرو. تو زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. صبر کرو اذیتوں پر، اس لیے کہ جہاد تو پہلے بتا دیا گیا نا، یہ جہاد ہے. تو پہلے سے آپ کا مائنڈ بنا دیا گیا، آپ کے ذہن میں چیز بٹھا دی گئی، آپ کس لیے جا رہے ہو؟ جہاد کے لیے جا رہے ہو. حج عمرہ کیا ہے؟ جہاد کے معنی، یہ محنت کا کام، مشقتوں بھرا یہ عمل ہے. آپ اکیلے نہیں جا رہے ہو، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آنے والے. تو بھیڑ کی وجہ سے، رش کی وجہ سے کئی سارے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اس لیے صبر، زبان آپ کی محفوظ رہنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو شخص حج کو جائے اور وہ شخص اپنی زبان کو بے حیائی سے روکے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج سے واپس آئے گا تو نام اعمال کے اعتبار سے وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کتنا بڑا اجر ہے. آپ کا نام اعمال بالکل صاف کلیئر، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، پورا کاغذ ہو گیا. اب آئے بات اس پہ کیا لکھنا ہے اور کیا لکھانا ہے، آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. نام اعمال میں خالی نیکیاں نیکیاں ہوں، یہ ہم کر سکتے ہیں، آسان ہے ہمارے. تو اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ گئے واپس آئے، ان سارے شروط کو اگر آپ نے پورا کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طرح سے اس کا نام اعمال کلیئر ہوتا ہے، ویسے ہمارے نام اعمال کلیئر ہوں گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر، خالی نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. تو معمولی چیز نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے زبان محفوظ رہے. ہماری وجہ سے اگر کسی کی وجہ سے ہم کو ایذا پہنچ جائے، ہم صبر کر لیں، اور خاص طور سے دوسروں کو ایذا پہنچانے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. سب سے پہلے زبان کا نام لیا، وہ چھوٹی ہے، ہاتھ تو اتنا لمبا ہے، تو بڑا کون ہے کہ سب سے پہلے نبی نے زبان کا نام لیا، وہ اندر ہے، اور ہاتھ تو بڑا ہے زبان سے نا. لیکن سب سے پہلے زبان کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ ہاتھ سے ہماری ہاتھ جہاں تک پہنچے گی وہیں تک آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، لیکن امریکہ میں بیٹھے ہوا نا، یہیں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں زبان سے. تو جو سب سے زیادہ خطرناک معاملہ تھا نا، اس کو اللہ کے نبی نے پہلے ذکر کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. زبان سے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے انسان کو آپ نقصان پہنچا سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ایک تو ایذا سے، ایذا پر صبر کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی ایذا نہیں دینا ہے، نہیں پہنچانا ہے، اس لیے کہ وہ رش رہتا ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت. نگاہوں کی حفاظت، آپ تو احرام میں ہوتے ہو، کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے دور ہوتے ہو، تو شیطان ہے، نفس ہے، خواہشات ہے، نگاہیں نیچے رکھنا، غلط نگاہ نہ پڑے. کسی بھی ملک کے عورت پر، کسی بھی خاتون پر غلط نگاہ نہ ہو، تو بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ حفاظت کریں، بہت ضروری ہے. آپ بہت عظیم بہت بڑے عمل کے لیے گئے، ایک بڑا عمل آپ انجام دے رہے ہو، بدلے میں آپ کو جنت مل رہی ہے، آپ کے نام اعمال صاف ہو رہے ہیں، یعنی یہ کہا جائے کہ آپ کو آزادی مل رہی ہے.
آپ چھوٹ جا رہے ہو بالکل, جہنم سے آزادی مل جا رہی ہے آپ کو, تو ایک بڑا عمل ہے, رہائی مل جا رہی ہے آپ کو. تو آپ بدلے میں جو پا رہے ہو وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ تو عارضی چیزیں ہیں, عارضی لذتیں ہیں. تو نگاہوں کی حفاظت کرنا اور ساتھ ساتھ میں لوگوں سے درگزر کرنا. اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کی تعریف فرمائی, کہا وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ, جب غصہ آتا ہے انہیں تو وہ درگزر کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو معاف کر دے اور آپس میں صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. اللہ نے بتایا نہیں کتنا اجر دے گا, اس کا مطلب بہت زیادہ ہے. تو آپ کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, کسی کے ذریعے سے اگر آپ کو دھکا مکی لگے تو آپ کو برداشت کرنا ہے, درگزر کرنا ہے, بد نظری سے بچنا ہے اور فرائض و نوافل کا اہتمام کرنا ہے. بہت سارے ایسے بھی بد نصیب ہیں جو وہاں بھی جا کر کے اپنے نماز اپنے روم میں ادا کرتے ہیں, کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. سمجھ رہے نا؟ تو کوشش کریں کہ آپ کو جو ایام ملیں, آپ سوچئے 1,00,000 نمازوں کا اجر مل رہا ہے آپ کو. آپ جو ہے حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں, ایک نماز ادا کر رہے ہیں, آپ کو 1,00,000 نماز کا اجر مل رہا ہے. معمولی چیز نہیں ہے. وہ ایام جتنے آپ گزارو, کوشش یہ ہو کہ آپ کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز با جماعت آپ کو ملے. شاید اتنی زندگی نہ ہو, اتنی نمازیں ادا کرنا زندگی میں ممکن نہ ہو, لیکن وہاں جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہو تو 25 سے 27 درجے آپ کو وہ فضیلت مل ہی رہی ہے, اور دوسرے 1,00,000 نماز کے برابر آپ کو نیکی مل رہی ہے. آپ نے ایک ظہر پڑھی, 1,00,000 ظہر کا اجر لکھ دیا گیا آپ کے نام اعمال میں. تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ وہاں پہ جا کر کے بھی لوگ اگر سستی کریں, کوتاہی کریں, حرم چھوڑ کر کے کہیں اور نمازیں پڑھیں, یہ محرومی ہے بہت بڑی. تو خاص طور سے جو بھی اوقات ملیں حج عمرے سے فارغ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے کے جو بھی اوقات آپ کو ملیں, زیادہ تر کوشش ہو کہ آپ کے اوقات حرم شریف میں گزریں, وہاں پہ گزریں, وہاں پہ آپ کا وقت لگے, تاکہ فرائض و نوافل میں کوتاہی نہ ہو. اذکار کرو, اللہ سے توبہ کرو, معافی مانگو. کس لیے ہم گئے ہوئے؟ مقصد یہ وہی ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے, جنت مل جائے, اللہ راضی ہو جائے, سارے گزشتہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہی مقصد لے کر کے گئے ہوئے. یہ مقصد فوت ہو جائے, شاپنگ میں زیادہ وقت چلا جائے, کیا فائدہ ہے؟ شاپنگ تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہو, پوری زندگی خرید بیچ رہے ہو, تو وہ مقصد نہ رہے. تو ان چیزوں کا دھیان دینا ہے. اور چوتھی اور آخری بات, حج کے بہت سارے فوائد ہیں. پہلی چیز جو حج میں عمرے میں قدم قدم پر آپ کو نظر آئے گی وہ ہے عقیدے کی تصحیح. تلبیہ سے لے کر کے جتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان دعاؤں پر اگر ہم غور کریں وہ ساری کی ساری توحید پر مبنی ہے. اس لیے کہ وہ امام التوحید کی ہی یادگار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت حاجرہ, حضرت سارہ, ان سارے شخصیتوں کی یادگار ہیں وہ. تو یہ توحید کے پیشوا ہیں. تو اسی لیے جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں, جو دعائیں پڑھتے ہیں, ان دعاؤں پر غور کریں گے تو ہمیں توحید نظر آئے گی. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ولک الحمد. تو اب جتنی بھی تعریف, ہم جتنے بھی الفاظ ادا کر رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہی چیز پتہ ہی چلے گا نبی نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم کو کرنا ہے. تو ایک افضل چیز بظاہر چھوڑ کر کے اور اس سے کم درجے کا عمل ہم انجام دے رہے ہیں. کس لیے؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران طواف حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں, کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تیرے اندر نہ فائدہ پہنچانے کی قوت ہے نہ نقصان پہنچانے کی,
میرے نبی نے تجھ کو چوما اس لیے ہم چوم رہے ہیں۔ تو جتنے بھی اعمال حج میں انجام دیے جا رہے ہیں اس میں آپ کو اتباع سنت نظر آئے گی، اتباع سنت۔ تیسری چیز مساوات کا درس، مساوات کا درس۔ اسلام کے جتنے بھی عبادتیں ہیں آپ غور کریں گے، ان عبادتوں میں اجتماعیت کو اہمیت دی گئی ہے۔ نماز 5 وقت کی ہے، وہ گھروں میں بھی ادا ہو سکتی تھی، لیکن کہا گیا کہ نہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر کے ادا کرو۔ ہفتے میں پورے محلے کے لوگوں کو کہا گیا جمعہ پڑھو۔ جو سارے لوگ 5 وقت کی نمازوں میں نہیں آ سکتے، اب دور دور سے لوگ جمعہ میں آ جاؤ۔ اس کے بعد سال میں 2 مرتبہ عیدین کی شکل میں ایک عام اجتماع ہوتا ہے، اور زیادہ دور سے لوگ آ جائیں۔ اس لیے ان نمازوں کو باہر پڑھو، مسجد ناکافی ہو جائے گی، تو باہر جاؤ میدان میں، تاکہ سارے مسلمان اکٹھا ہو جائیں۔ اور پھر اللہ توفیق دے تو زندگی میں ایک بار دنیا کے سارے مسلمان اکٹھا ہو جائیں۔ یہ کیا ہے؟ شعار اجتماعیت۔ تو اسلام انفرادیت کے بجائے اجتماعی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اتحاد کا درس ملتا ہے، مساوات کا درس ملتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، قبر یاد آتا ہے، موت یاد آتا ہے انسان کو۔ احرام پہنتے ہیں سارے لوگ، امیر ہوں غریب ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سارے کے سارے ایک لباس میں، اور وہ کفن کی یاد دلاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا ایسے ہی لپیٹیں گے لوگ اور ایسے ہی قبر میں پہنچائیں گے۔ تو حج اپنے تمام تر جملہ احکام و مسائل کے ساتھ یہ ہمیں بہت سارے فوائد بھی ہمارے ہم کو جو ہے اس سے پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج عمرہ کو اس لیے آؤ تاکہ تمہیں فائدے مل جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کا ہم کو موقع ملتا ہے۔ توحید کا تعلیم ملتا ہے، اتباع سنت کی تعلیم ملتی ہے، ساتھ ساتھ میں مساوات کا ہم کو درس ملتا ہے۔ یہ سارے فوائد ہیں۔ تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے، احکام و فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی، میں نے رکھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ جا رہے ہیں العالمین ان کے اس جانے کو قبول فرمائے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آنے کے بعد ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ انہیں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رہیں اللہ تعالیٰ ایمان و توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان و توحید پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔